من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. صدق اللہ العظیم. اسلام کے اندر سب سے پہلا معرکہ معرکۃ البدر، اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت یہاں ذکر فرما رہے ہیں. یہاں سے عملی طور پر جو نقشہ تھا اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کن حالات کے اندر اسلام کا یہ معرکہ پیش آیا، مسلمانوں کی حالت کیا تھی، جنگی اعتبار سے مسلمان کس قسم پرسی کے شکار تھے. یہ تفصیل یہاں سے ذکر کی جا رہی ہے. آیت کریمہ کے اندر دو لفظ آئے ہیں، ایک دنیا اور ایک قصوہ اور عدوہ. عربی کے اندر عدوہ کنارے کو کہا جاتا ہے اور دنیا یہ ادنا سے بنا ہے جس کے معنی آتے ہیں قریب تر کے، اور قصوہ کے معنی آتے ہیں بعید تر کے. اس دنیا کو بھی دنیا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں ہم سے یہ قریب تر ہے، اس لیے اس جہان کا نام دنیا ہے. یہاں آیت کریمہ کے اندر دنیا اور قصوہ سے اس میدان کے کنارے مراد ہیں جس کے اندر معرکہ بدر پیش آیا تھا کہ حضرات انبیاء، حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں میدان کے ورلے کنارے پر تھے، اور دشمنان اسلام، منکرین توحید، یہ تمام کے تمام پرلے کنارے پر تھے. اس وقت کے اندر کیا حالات پیش آئے یہ ذکر کر رہے ہیں اللہ رب العزت، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ حالات جو ایک دم سے پیش آئے ہیں یوں ہی نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ تو من جانب اللہ متعین تھے. من جانب اللہ یہ تو طے تھا، ایسا ہی ہونا تھا. ہوا یہ کہ ابو سفیان جو ملک شام سے تجارتی قافلہ لے کر کے آ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے اس کے تعاقب کا ارادہ فرمایا. یہ بھنک جیسے ہی ابو سفیان کو پڑی تو وہ سمندر کے ساحلی کنارے سے اپنے قافلے کو بحفاظت مکہ المکرمہ لے گیا.
لیکن مکہ مکرمہ کے اندر یہ اطلاع پہنچ چکی کہ مسلمانوں نے، صحابہ نے ابو سفیان کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے، ان کی کمک کی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ تو ابو جہل 1000 کا جرار لشکر لے کر کے اس کی حفاظت اور اس کو بچانے کے لیے نکلا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ میدان بدر کے اندر آ کر کے اس نے اپنا مورچہ سنبھال لیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وہاں پہنچے تو ورلے کنارے پر آپ نے قیام کیا، جو بظاہر جنگی اعتبار سے، محاذ آرائی کے اعتبار سے مفید نہیں تھا، بلکہ ریتیلا علاقہ تھا، پانی کی بھی قلت تھی، اور دوسری طرف جو فریق مخالف تھے وہ صاف چٹیل میدان تھا، پانی بھی ان کے پاس تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ تمام سامان حرب سے لیس تھے، جبکہ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ کسی کے پاس میں سواری تھی، کسی کے پاس سواری بھی نہیں تھی، کسی کے پاس نیزہ تھا، کسی کے پاس نہیں تھا، کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس نہیں تھی، کیونکہ یہ بالکل اس ارادے سے نہیں گئے تھے کہ ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا، بس ایک لشکر کا تعاقب کرنا تھا، اس لیے گئے تھے، جو 313 افراد کے اوپر مشتمل تھا، اور ادھر کی طرف مکمل تیاری کے ساتھ میں آئے تھے۔ ابو سفیان اپنا لشکر بچا کر کے لے گیا، اور ابو جہل کو اطلاع پہنچائی کہ تمہیں وہاں اب لڑنے کی، مقابلہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، واپس آ جاؤ۔ تو چونکہ وہ سردار تھا، اس کو گھمنڈ تھا کہ آج ہم ان کا مقابلہ کر کے قلعہ کما کر دیں گے، بالکل صاف کر دیں گے، لہذا یہ وہاں مقابلے کے لیے ڈٹ گیا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب تم میدان کے ورلے کنارے پر اور وہ پرلے کنارے پر تھے، اور تمہارا لشکر نیچے اتر چکا تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، کہ اگر تم سے وعدہ آپس کے اندر کرایا جاتا تو ہرگز تم وعدے کے اوپر ایک ساتھ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ کیوں؟ اختلاف ہو جاتا۔ اگر مسلمان آپس کے اندر مشورہ کرتے کہ ہمیں 1000 کے لشکر جرار سے مقابلہ کرنا ہے، تو جنگی حالات کو جاننے والے جانتے ہیں کہ اتنے بڑے لشکر سے تنہا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہتے لوگ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اختلاف ہو جاتا، نتیجہ یہ ہوتا کہ واپس آ جاتے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ رب العزت یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ نے تو ایک کام کا ارادہ کر لیا تھا، وہ ہر حال کے اندر کرنا تھا، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر جب حق اور باطل کے درمیان کے اندر فرق ہو جائے گا تو جس کو ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو جائے، جس کو جینا ہے وہ جی جائے۔ قیام حجت کے بعد میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہاں جس کو مرنا ہے مر جائے کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو توحید کے خلاف زندگی گزارنی ہے وہ زندگی گزار لے، اور جس کو جینا ہے وہ جی جائے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دامن اسلام کے آغوش کے اندر آ جائے، اسلام کی سایہ کے اندر آ جائے، یہ اس کے اوپر منحصر ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر ایک کرشمہ اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں جو میدان بدر کے ساتھ میں خاص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان کے اندر فروخت ہو چکے، وہاں ٹھہر گئے، تو خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ منکرین توحید کی جماعت تھوڑی سی ہے، چند لوگ ہیں، کچھ زیادہ نہیں ہے، اور پھر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے ہیں کہ ان کے نظر کے اندر بہت سارا دکھلا دیتے جو حقیقت ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مسلمانوں کے اندر بزدلی پیدا ہو جاتی، نامردی پیدا ہو جاتی، اور اس وقت کے اندر مقابلے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ پھر دوسری مرتبہ جب صفیں آپس کے اندر آراستہ ہو چکی، ادھر بھی اور ادھر بھی مقابلے کے لیے، تو مسلمانوں کی نظر کے اندر اللہ رب العزت نے ان دشمنوں کی تعداد بہت کم دکھلائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں صف کے اندر کھڑا ہوا تھا، سامنے جو نظر دوڑائی جو ہم سے مقابلے کے لیے تھے، تو میں نے اپنے برابر والے سے یہ کہا کہ یہ تو صرف 90 کی تعداد کے اندر ہے، کچھ 90 لوگ ہیں۔ تو میرے ساتھی نے کہا کہ نہیں، 90 نہیں ہے، بس 100 ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اتنی کم تعداد دکھلائی تاکہ 1000 کا اگر لشکر دکھلا دیتے تو مادی طور پر خوف پیدا ہو جاتا، طبیعت کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جاتی۔ تعداد کم دکھلائی کہ ہم ان کا یوں ہی خاتمہ کر دیں گے۔ یہی حال ان کے ساتھ میں ہوا کہ ان دشمنوں کو اللہ رب العزت نے صحابہ کی تعداد کم دکھلائی۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ بس ان کی تعداد اتنی ہے جتنوں کی ایک اونٹ کی خوراک ہوا کرتی ہے، اور ایک اونٹ کو 100 آدمی کھا لیتے ہیں، تو گویا اس کی نظر کے اندر یہ ہے کہ معمولی تعداد ہے۔ یا یہ ہے کہ حقیقت کے اندر حضرات صحابہ کی تعداد تھوڑی تھی، مسلمانوں کو کمی اس لیے دکھلائی گئی تاکہ ان کے اندر پسپائی کا ارادہ نہ ہو، ان کو چھوڑ کر کے بھاگنے کا خیال نکل جائے، چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ اپنے سامنے جو حریف ہوتا ہے، خصم ہوتا ہے، فریق ہوتا ہے، اگر کمتر ہوتا ہے تو شیر ببر بن جاتے ہیں، بہادری دکھلاتے ہیں، میدان کے اندر مردانگی سے کام لیتے ہیں، اور اگر سامنے اپنے سے مقابلے والا تیز نظر آتا ہے، طاقتور نظر آتا ہے، بہادر نظر آتا ہے، تو پتلی گلی سے راستہ ناپ لیتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ یہی میدان کا ہے کہ جب حضرات صحابہ جو 313 ہیں اور ادھر 1000 کا لشکر ہے، اگر پورے 1000 کا لشکر مسلمانوں کو کھلی آنکھوں دکھلا دیتے تو آپس میں اختلاف ہوتا، اور کیا کہتے، گھر چلو مدینہ منورہ کے اندر دوبارہ ہم اپنی تعداد کو بڑھا کر کے لائیں گے، تب مقابلہ کریں گے۔ جبکہ اللہ کو منظور تھا کہ ابھی محاذ آرائی ہو جائے، اور ادھر ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی شکل کے اندر، نظر کے اندر حضرات صحابہ کی تعداد کم اس لیے دکھلائی تھی کہ ان کے دلوں کے اندر صحابہ کا رعب اور دبدبہ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرات صحابہ کی طاقت، شجاعت، بہادری اور قوت ایمانی سے اتنے مرعوب تھے کہ سامنے آنے سے ڈرتے تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ مکۃ المکرمہ کی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کرنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ ہیلے بہانے، تدبیریں، سازشیں اور منصوبے تو انہوں نے بنائے کہ کہیں آپ کو ستایا، کہیں پریشان کیا، لیکن مقابلہ کرنے کی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اور جب مدینہ منورہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کے ساتھ میں آ گئے تو کیسے ان کو ہمت ہو سکتی تھی؟ لیکن جب تعداد دکھلائی کہ مسلمانوں کی تعداد تو کل 100 ہے، اور وہ خود پورے کے پورے 1000 کی تعداد کے اندر ہے کہ ہم ابھی ان کا خاتمہ کر دیں گے، مطلب مشیت ایزدی یہ تھی کہ دونوں آپس کے اندر بھڑ جائیں، مقابلہ ہو جائے، تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور باطل پسپا ہو جائے۔ یہ کرشمہ جو ہوا ہے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں۔ پھر اس سے اگلی آیت کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ جو کرنے کا سوچ لیتے ہیں، جو ارادہ کر لیتے ہیں، وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ بظاہر تو لوگوں کی نظر کے اندر وہ اتفاقی امر ہوتا ہے، بظاہر تو وہ اچانک معاملہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرات
تھے، صحابہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو ابو سفیان کے لشکر کے تعاقب کے لیے آئے تھے، مقابلے کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن یہاں آ کر کے اچانک مقابلہ ہوا تو در حقیقت یہ اچانک نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کام کا ارادہ کر لیا تھا، چنانچہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اور پھر آپس کے اندر جب مقابلہ ہوا تو سب نے دیکھا کہ 313 صحابہ کرام کی تعداد ہے اور وہ 1000 کے مسلح لشکر کے ساتھ میں نبرد آزما ہو جاتے ہیں، محاذ آرائی کے اندر شریک ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو پسپا کر دیتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت کچھ بات بتلاتے ہیں کہ جب کسی جماعت سے تمہارا بھڑاؤ ہو جائے، محاذ اگر آرائی ہونے لگے، تو اس وقت کے اندر تمہارا پہلا کام ہے فثبتو، ثابت قدم رہنا ہے۔ جب کسی سے مقابلہ ہو جائے تو پھر ایسی صورت کے اندر پسپائی کو نہیں اختیار کرنا ہے، بلکہ ثبات قدمی کے ساتھ میں کام کرنا ہے۔ اور دوسرا کام ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر یہاں ذکر فرمایا گیا ہے، یہاں یوں نہیں کہا کہ اگر کسی سے مقابلہ ہو رہا ہے تو نماز پڑھنی ہے، جیسے ایک جگہ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر مدد طلب کرنی ہے تمہیں تو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے طلب کرو، یہ نہیں کہا گیا۔ جب سامنے مقابلہ ہو رہا ہے، آپ کا مخالف آپ کے سامنے ہے، تو اب نماز کا حکم اللہ نہیں دے رہے ہیں، روزہ رکھنے کا حکم نہیں دے رہے ہیں، صدقہ خیرات کرنے کا حکم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ وہ آسان سا ذکر ہے جو ہر انسان کی زبان سے ادا ہو جائے گا، جس کے ادائیگی کے اندر کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی عمل نہیں ہے، ایسا عمل کہ نہ آپ کے لیے وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ ایسا ہے کہ آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہے، چاہے باوضو ہو یا بے وضو ہو، چاہے آپ جو ہے کسی بھی حالت کے اندر ہو، زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ اگر چل رہے ہیں تو چلتے چکرے ذکر کر سکتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ذکر کر سکتے ہیں۔ اس ذکر کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دماغ حاضر رہے گا اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ میں رہے گی، ورنہ تو جب آدمی کسی سے مقابلہ کرتا ہے تو وہ دماغی طور پر ٹینشن کے اندر رہتا ہے، اس کے دماغ کے اندر بوجھ ہوتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ ذرا سی اگر چوک ہو گئی تو سامنے والا وار کر کے میرا خاتمہ کر سکتا ہے، لیکن جب ذکر کرے گا تو یہ ساری چیزیں اس کے ذہن سے ختم ہو جائیں گی۔ جب اللہ کا ذکر آپ کی زبان کے اوپر رہے گا اور آپ کے ہاتھ کام کرتے رہیں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ میں آئے گی، اور اللہ کے ذکر کرنے کی جو برکات ہے وہ دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوں گی اور آخرت کے اندر بھی ظاہر ہوں گی۔ اس کے لیے کہا لعلکم تفلحون، کہ جب تم یہ کام کر لو گے، ثابت قدمی کو لازم پکڑ لو گے، ذکر الہی کثرت سے کرنے لگو گے، تو پھر تم دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی فلاح یاب ہو جاؤ گے۔ اور دو کام اور بتائیں، گرچہ یہ میدان معرکہ کے ساتھ میں ہے، لیکن حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قیامت تک تمام شعبہائے زندگی کے لیے اصول بتائے گئے ہیں، وہ ہے اطیعوا اللہ ورسولہ۔ اگر ایسے میدان کے اندر کہ جہاں دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے تو خواہشات نفسانی کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ اگر آپ نے اپنے دشمن سے مقابلہ کیا تو آپ کی ذاتی رنجش یا ذاتی عداوت کے ذریعے سے کام کر رہے ہو، ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کے اندر پسندیدہ چیز نہیں ہے، بدلے کی بھاونا نہیں ہونی چاہیے،
چاہیے، اپنے نفس کے تقاضے کے اوپر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے تقریروں کے اندر سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا غصہ، اتنا جوش آیا کہ اس کے اوپر سوار ہو گئے، اسے زمین پر چت کر دیا، قریب تھا کہ اس کا گلا گھونٹ کر کے خاتمہ کر دے۔ وہ تمام کی تمام کوششوں کے باوجود حضرت علی کے چنگل سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، تو آخر کے اندر اس نے آپ کے چہرے کے اوپر تھوک دیا کہ کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہوں اپنے دشمن کے اوپر۔ بس اس کا تھوکنا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چھوڑ کر کے علیحدہ کھڑے ہو گئے۔ خود اس کو بھی تعجب ہے اور دوسرے حضرات جو دیکھ رہے تھے وہ بھی حیران ہیں کہ پہلے اس نے ایک غلطی کی کہ شان نبی کے اندر گستاخی کی تو یہ حال کیا کہ اسے قریب المرگ کر دیا، دوسری غلطی اس نے سنگین یہ کی کہ حضرت علی کے چہرے کے اوپر تھوک دیا تو اسے تو فوراً ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن آپ چھوڑ کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ اسے تو فوراً ختم کر دینا چاہیے تھا، ڈبل اس نے غلطی کی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے وہ ہے اطیع الرسول کا مطلب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلی مرتبہ اس نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی تو میرا دینی فریضہ تھا کہ میں اس کا مقابلہ کروں، اس نے ایسی گستاخی کیوں کی ہے؟ وہ صرف محبت رسول تھی، اطاعت رسول تھی، آپ کے اوپر قربان ہونا تھا، لیکن جب اس نے میرے اوپر تھوک دیا تو میرے نفس کے اندر جنون پیدا ہو گیا، میرے غصے کی انتہا نہیں رہی، میں نے فوراً یہ سوچا کہ اب اگر اس کو مارتا ہوں، اب اگر اس کو سزا دیتا ہوں تو اب حضور کی اطاعت اور محبت کے اندر نہیں ہوگا بلکہ اپنے نفس کی وجہ سے ہوگا، وہ مجھے گوارا نہیں ہوا اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہے اطاعت رسول۔ آج ہمارا حال، اگر کوئی کچھ کہتا ہے اللہ اس کے رسول کے بارے میں تو ہمارا کیا حال، اور اگر کوئی ہمیں کہہ دے تو اس کی ماں بہن ایک کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس کے خاندان تک کے ختم کرنے کے لیے ہم ایک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے دین۔ دین نام ہے اطاعت رسول کا اور اطاعت خداوندی کا، کہ ہر حال کے اندر اللہ کی اطاعت مقدم ہونی چاہیے، ہر حال کے اندر اللہ کے رسول کی پیروی ہونی چاہیے۔ اگر مقابلہ ہو رہا ہے تو اس مقابلے کے اندر بھی اصول سامنے ہونے چاہیے، مقابلہ ہو رہا ہے تو اپنی خواہش نفسانی کو کچل دینا چاہیے۔ یہ رسول کی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ رسول کی تعلیم نے ہمیں بتا دیا کہ اوروں کے حقوق کتنے ہیں، ہمارے حقوق کتنے ہیں، کیسے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، کیسے کس سے بات کرنی ہے، کیسے کس کے ساتھ میں معاملہ کرنا ہے۔ اسی لیے مفسرین میں سے بعض فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ صرف میدان معرکہ کے ساتھ میں خاص نہیں ہے، بلکہ جب تک انسان دنیا کے اندر ہے اسے ہر شعبے کے اندر اس آیت کریمہ کو اپنا رہنما اور رہبر بنانا ہے، کہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، اگر وہ ارکان اسلام کو ادا کر رہا ہے، اگر وہ لوگوں کے ساتھ میں معاملات کر رہا ہے، اگر وہ دنیا کے اندر اشاعت دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے سامنے اطاعت رسول ہونا چاہیے، اس کے سامنے اطاعت خداوندی ہونی چاہیے۔ اپنی مرضی سے نہیں کہ جب جی میں آیا نماز پڑھ لی، جب جی میں آیا چھوڑ دیا، جب جی میں آیا روزہ رکھ لیا، جب جی میں آیا چھوڑ دیا۔ اس کا نام اطاعت رسول نہیں ہے، اس کا نام اطاعت خداوندی نہیں ہے، بلکہ جب حکم آ جائے فوری طور پر اس پر لبیک کہنا، یہ ہے اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول۔ جب کوئی بھی ایمان والا ان دونوں صفتوں کو اپنے اندر لے آئے گا تو پھر اس کے اندر بزدلی نہیں ہوگی اور آپس کے اندر پیار اور محبت ہوگا، اور جب آپس کے اندر اختلاف ہوگا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ،
قرآن مقدس یہ کہتا ہے جب تم آپس کے اندر اختلاف کا شکار ہو جاؤ گے تو تم نامردی کا شکار ہو جاؤ گے، تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اگر تم نے اختلاف کو جنم دے دیا، اگر تم نے آپس کے اندر اختلاف کو بڑھاوا دے دیا تو ایسی صورت کے اندر پھر آپ کی وہ مقام اور آپ کی وہ عزت اور آپ کی وہ حیثیت نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر واقعتاً تم مومن ہو سچے تو تم سر بلند رہو گے، کوئی تمہارے سامنے نہیں ہے، لیکن اگر تم مومن نہیں ہو تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا خود معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے اختلاف کرنا اچھی چیز نہیں۔ دو چیز ہوتی ہیں، ایک مخالفت ہوتی ہے اور ایک اختلاف رائے ہوتا ہے۔ اگر کسی بات کے اندر آپ کی رائے مختلف ہو رہی ہے، آپ کے ساتھی کے موافق نہیں ہے تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر مخالفت کر رہے ہیں تو مخالفت کی جڑ جو ہوتی ہے وہ عناد ہوتا ہے کہ مجھے اس کی بات نہیں ماننی ہے۔ آپ حضرات صحابہ کرام کو دیکھو گے کہ حضرات صحابہ کے اندر آپس کے اندر اختلاف ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ساتھی کہتے ہیں ہم تو کیا صحابہ کرام آپس کے اندر جھگڑے ہیں، آپس کے اندر لڑائیاں ہوئی ہیں، آپس کے اندر مقابلہ آرائی ہوئی ہے، وہ تو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ تھے، وہ تو رشد و ہدایت کے سرچشمہ تھے، وہ آپس کے اندر لڑے ہیں۔ اگر ہمارے اندر اختلاف ہو گیا تو کیا حرج کی بات ہے؟ یہ ہماری کم فہمی ہے، ہماری ناسمجھی ہے کہ حضرات صحابہ کا جو اختلاف تھا وہ صرف اختلاف اجتہادی خطا تھی، اور ہمارے جو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف نہیں بلکہ مخالفت ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑائی ہوتی ہے، آپس کے اندر مقابلہ ہوتا ہے، جنگ آپس کے اندر ہو رہی ہے، اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کا حال یہ ہے کہ جب دونوں آپس کے اندر مقابلہ کرتے ہیں دونوں فوجیں تو حضرت علی کے جھنڈے کے نیچے آ کر کے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ اور ان کے لشکر سے مقابلہ کرتے ہیں۔ جب جنگ بند ہوتی ہے نماز کے لیے، جب جنگ بند ہوتی ہے کھانے کے لیے، تو حضرت عمار حضرت علی کی فوج سے نکل کے کھانے کے وقت کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں چلے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ کسی نے حضرت امیر معاویہ کے کان میں کہا کہ انہیں دیکھو عمار ابن یاسر کو جب لڑائی ہوتی ہے تو ہمارے سے لڑنے کے لیے آتے ہیں حضرت علی کے جھنڈے کے نیچے آ کر کے، اور جب کھانے کا نمبر آتا ہے تو یہاں دسترخوان پہ بیٹھ کے ہمارا کھانا کھاتے ہیں، یہ تو ہمارے دشمنوں میں سے ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے؟ تو وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے ہماری طرح، ہمارے جیسے بہانے باز نہیں تھے۔ حضرت عمار کہتے ہیں کہ ہاں یہی بات ہے کہ میں حضرت علی کو حق پر سمجھتا ہوں، اس لیے ان کے جھنڈے کے نیچے آ کر کے مقابلہ کرتا ہوں، لیکن کھانا تمہارے دسترخوان پہ اچھا ہوتا ہے اور تم بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہو، اس لیے تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں اپنی فوجیوں سے، اپنے لشکر سے، ان کو چھوڑ دو، جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر اصابت رائے ہے۔ تو یہ ہے اختلاف، اور ہمارا حال ہوتا ہے مخالفت، کہ اگر ہماری بات کسی نے نہیں مانی، چاہے ہماری بات غلط ہے، ہماری سوچ غلط ہے، اور یقیناً 99% ہماری سوچ غلط ہوتی ہے، جو ہمارا نفس کہتا ہے، ہمارا دماغ کہتا ہے، ہماری عقل کہتی ہے، اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں، اور سامنے والا کیا حق پر ہے 100%، لیکن وہ آپ کی رائے سے اتفاق اگر نہیں رکھتا ہے تو آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اختلاف شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی اختلاف کا نتیجہ ہے کہ آج ہوائیں اکھڑ چکی ہیں،
اگر یہ بحال کرنی ہے تو آپسی اختلافات کو ختم کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ اللہ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور چوتھا کام ہے وَاصْبِرُوا، پھر صبر کرنا ہے۔ صبر کہا جاتا ہے خلاف طبع بات کے اوپر اپنے آپ کو قابو کر لینا۔ اگر سامنے والا آپ کی بات نہیں مان رہا ہے تو آپ کو صبر کر لینا چاہیے، آپ کو اپنی بات منوانے کے لیے اس پر پریشر نہیں ڈالنا چاہیے۔ وہ خود مختار ہے، اس کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے، وہ جانے۔ لیکن اگر وہ خطا پر ہے اور آپ بھی خطا کر کے اس پر جبر کرنے لگو تو یہ شریعت کے اندر پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اگر یہ کام کر لو گے تو ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ میں آئے گی۔ اور چوتھا پانچویں نصیحت اس کے اندر یہ کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کا مقابلہ ہونے لگے تو آپ کو اترانا نہیں چاہیے، گھمنڈی نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری پیش کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں فاتح کی حیثیت سے، لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے اور بار بار آپ کی پیشانی سواری کی پشت سے لگ جاتی ہے۔ ایسے انکساری کے ساتھ میں، عاجزی کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں۔ یہ شان ہونی چاہیے۔ ہمارا بھی حال یہی کہ جب سامنے ہو تو اس کے اوپر شیر ببر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں کے برابر ہی ہیں۔ اگر سامنے والا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے، وہ بھی ہمارا بیٹا، وہ بھی ہمارے باپ کے زمرے کے اندر ہے، ہمیں اس سے ایسے پیش آنا چاہیے۔ اگر ہم نصیحت کریں تو یہی تواضع ہو، اگر تنبیہ کریں تو یہی تواضع ہو، اور اگر کوئی مقابلہ ہو تب بھی یہی چیز ہو، اس کے علاوہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے اس کے خلاف کیا تو دیکھو ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، شیخی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ ابو جہل بھی مارا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ 70 اور سرداران مکہ بھی مارے گئے۔ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس لیے گھمنڈ، تکبر، کبریائی یہ انسانوں کو زیب نہیں دیتا ہے، چونکہ ہماری اصل کیا ہے؟ ہماری اصل ایک نطفہ غلیظ ہے۔ آپ اپنی اصل کے اوپر نظر کیجئے، آپ کا وجود کتنے گندے پانی سے ہو رہا ہے کہ اگر وہ کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک، بدن پر لگ جائے تو بدن ناپاک۔ ایسی گندی چیز سے اللہ نے ہمیں اتنا اونچا مقام دیا کہ تمام مخلوقات الہیہ کے اندر اشرف اور افضل بنا دیا۔ تمام کے تمام انسانوں کو انسانیت کے ذریعے سے، تعلیم الہی کے ذریعے سے، تعلیم رسول کے ذریعے سے وہ زیور دے کر کے ہمیں بلند مقام عنایت کیا کہ ہمیں مسجود ملائک بنا دیا۔ یہ اللہ کی وجہ سے ہے، اس لیے ہمیں تواضع، چونکہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی تکبر گھمنڈ کرتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کہ بڑائی، تکبر یہ سب میری چادر ہے، اور جو میری چادر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا میں اسے ذلیل و حقیر کر دوں گا۔ اس لیے اگر ہم کسی کو سمجھائیں، کسی کو تنبیہ کریں، مقابلہ ہو، کوئی معاملہ ہو تو تواضع اور عاجزی ہونی چاہیے، تب جا کر کے تمہارے ساتھ میں اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ اور اگر ان چیزوں کو ہم نے اختیار نہیں کیا تو نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا حال ہوتا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى، اس وقت کو یاد کیجئے جب تم ورلے کنارے پر تھے اور وہ پرلے کنارے پر تھے،
اور لشکر تم سے نیچے اتر چکا تھا۔ اگر تم آپس کے اندر مشورہ کرتے تو تم وقت وعدہ کے اوپر ایک ساتھ نہ پہنچ پاتے، لیکن اللہ کو کر ڈالنا تھا ایک کام جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو ہلاک ہونا ہے قیام حجت کے بعد میں، اور جیوے وہ شخص جس کو جینا ہے قیام حجت کے بعد میں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب ان کو دکھلایا تیرے خواب کے اندر تھوڑا، اور اگر زیادہ دکھلا دیتے تو تم نامردی کرتے اور آپس کے اندر معاملے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، اس لیے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے کہ جب ان کو دکھلایا، جبکہ آپس کے اندر فوج بھیڑی تمہاری آنکھوں کے اندر تھوڑا، اور ان کو دکھلایا تمہیں تھوڑا، تاکہ اللہ کام کر چکے وہ جو مقرر ہو چکا تھا، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹنے ہیں۔ اے ایمان والو، جب ملاقات کرو کسی جماعت سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ اطاعت کرو تم اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نہ اختلاف کرو، ورنہ تو تم نامردی کے شکار ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ میں ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اتراتے ہوئے، لوگوں کو دکھلاتے ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ اللہ ان کے تمام اعمالوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔